السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ کربلائے معلیٰ میں اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ میں آپ سب کی طرف سے سلام پرتاز ہیں۔ آئیے بارگاہ اہل بیت علیہم السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان امام حسین علیہ السلام کے شہر کربلائے معلیٰ کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پہ ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام اور عرض عقیدت اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولائی یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیکہ یا قطیع الکفین، السلام علیکہ یا حجاب زینب، السلام علیکہ یا قمر العشیرہ، السلام علیکہ یا باب الحوائج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ آج 3 جون ہے اور بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام کے اندر اپنے پروگرام کی قسط نمبر 566 ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ 23 شوال المکرم ہے، ہفتے کا دن ہے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے اہل بیت علیہم السلام کے چاہنے والے جناب نوحہ و منقبت خان سید زرغام حیدر رضوی صاحب، انجمن در سکینہ سلام اللہ علیہ کراچی پاکستان سے، اور منقبت خان سید عباس علی کاظمی صاحب اسلام آباد پاکستان سے ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ 2 ہمارے مہمان جو کہ نوحہ خان سید عمران نقوی صاحب شام سے تھے اور نوحہ خان سید مہتاب علی رضوی المشہدی ٹھٹھہ سندھ سے تھے، کسی مجبوری کی سبب سے شرکت نہیں فرما سکے۔ دعا ہوں خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت خان سید عباس علی کاظمی صاحب اسلام آباد پاکستان سے۔ السلام علیکم جناب سید عباس علی کاظمی صاحب، میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ شاید میری آواز ان تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ جیسے ہی کنٹیکٹ ہوتے ہیں انشاءاللہ میں آپ سے ان کا مولا کا ذکر ان کے سے ہدیے کا ریکویسٹ کروں گا انشاءاللہ۔ بہرحال 23 شوال المکرم ہمارے ساتھ دوبارہ لوٹ آئے ہیں جناب منقبت خان سید عباس علی کاظمی صاحب اسلام آباد پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، پیر مولا علیہ السلام مدد۔ کربلائے مولا ہے، یقیناً دل خوش ہوتا ہے ذکر اہل بیت علیہم السلام کا کرنے سے، اور جب موقع ایسا ہو کہ بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں، ویسے تو ہمیں یقین ہی ہے ہماری آواز اہل بیت علیہم السلام سماعت فرماتے ہیں، کیونکہ وہ حاضر و ناظر ہیں، ہمارے حالات سے باخبر ہیں، شاہد ہیں اللہ کی طرف سے۔ بہرحال جب بین الحرمین ہو اور بارگاہ اقدس مولا عباس علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہو، یقیناً دل کو مزید تسلی ملتی ہے توسل کرنے سے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے ہماری محفل کو منور فرمائیے گا، بسم اللہ کیجئے گا۔ جی بسم اللہ، ایک منقبت سے آغاز کروں گا۔ بسم اللہ۔ ہم گئے فرش ازا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، ہم اگر فرش ازا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، آسماں والے زمین پر آنا جانا چھوڑ دیں، ہم اگر فرش ازا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، اے زمین تجھ میں نہ ہو گئے سرزمین کربلا، اے زمین تجھ میں نہ ہو گئے سرزمین کربلا، چاند اور سورج تیرے چکر لگانا چھوڑ دیں، ہم اگر فرشتے ازا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، وقت رک جائے گا تھم جائے گا سورج کا سفر، وقت رک جائے گا تھم جائے گا سورج کا سفر، فاطمہ زہرا گئے چکی چلانا چھوڑ دیں، ہم اگر فرش ازا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، اصغر معصوم کے لب پر تبسم آ گیا، اصغر معصوم کے لب پر تبسم آ گیا، پھول کلیوں سے کہو اب مسکرانا چھوڑ دے، ہم اگر فرش ازا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، کہتے ہیں جبریل کیا اوقات رہ جائے میری، کہتے ہیں جبریل کیا اوقات رہ جائے میری،
اگر علی کے لال مجھ کو منہ لگانا چھوڑ دے ہم، اگر فرش ازا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، اور حاصل کلام سے بسم اللہ۔ نشر ہو جائیں جو سب تیرے فضائل کربلا، واہ نشر ہو جائے جو سب تیرے فضائل کربلا، رب کعبہ کی قسم سب حج پہ جانا چھوڑ دیں ہم، واہ واہ واہ، اگر فرش ازا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، پنجتن نے خود پڑھی ہیں جب تو پھر ہے دوستو، پنجتن نے خود پڑھی ہیں جب تو پھر ہے دوستو، کس طرح سے ہم نمازیں پنج گانا چھوڑ دیں ہم، اگر فرش ازا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں۔ اور مکتہ پیش خدمت ہے، ماتم شبیر میں اٹھتے نہیں ہیں جو کبھی، ماتم شبیر میں اٹھتے نہیں ہیں جو کبھی، ہاتھ اکبر ایسے لوگوں سے ملانا چھوڑ دیں ہم، اگر فرش ازا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کچھ اور عنایت فرمانا ایک چاہیے؟ نوحہ، جی جی بسم اللہ بسم اللہ۔ عنایت ہو۔ قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، میں اندھیرے میں اکیلی ہی نہ مر جاؤں کہیں، مجھ کو مرنے سے بچاؤ بابا، میں تیری یاد میں دن رات یوں تڑپتی ہوں، جیسے پنجرے میں کوئی گھائل پڑا ہو پنچھی، موت کا خوف ہے سناٹا ہے ویرانی ہے، میرے امداد کو آؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، پھوپھیوں کے بھی بندے ہاتھ بسے گردن ہے، وہ بھلا کیسے میری آنکھ سے آنسو پہنچے، بے سہارا ہوں یتیمی کا بڑا موسم ہے، اپنی صورت تو دکھاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، مجھ کو عادت ہے تیرے سینے پہ سر رکھنے کی، چین کی نیند بھلا کیسے
سے زمیں پر آئے، قید خانے میں تو پڑتی ہے بلا کی گرمی، اپنی گودی میں سلاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کے پاس کچھ وقت ہے اگر کچھ اور پڑھنا چاہیں تو؟ جی میں ایک نوحے کے اشعار کچھ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل اکبر بھرادہ قاتل، اکبر بھرادہ قاتل، عابدہ ہم سفر، سجاد لئیے مشکل، روندائے خون کہتی نئی مرد کوئی پرانی، اے شام کھا گئی یہ سجاد دی جوانی، ہو یا ضعیف یکدم، ہو یا ضعیف یکدم، بازاراں دا اثر، سجاد لئیے مشکل اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل، ایسے شام دے شہر وچ شبیر رل گئیاں، دربار ویکھ ویرے تیری موت بھول گئیاں، بیمار میں نہ جاوے، بیمار میں نہ جاوے، زینب نو اے فکر، سجاد لئیے مشکل، جنوں بشر ملائک کر گئے بڑی عبادت، لیکن ہے لا دی بنیاد ہے شہادت، سجدہ حسین تیرا، سجدہ حسین تیرا، بے شک عظیم تر، سجاد لئیے مشکل، تنویر آب مہدی کرو مل گئے سب دعائیں، رک جاوے رت اکھاں دی، عابد نو چین آوے، آباد پھر ہووے، آباد پھر ہووے، اے فاطمہ دا گھر، سجاد لئیے مشکل
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کا کرتے رہیں۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ یقیناً آپ کے جد کا ذکر ہے، آپ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ اس ذکر کا صدقہ جلد کربلائے مولا پہنچ کر ذکر اہل بیت علیہم السلام کرنے کا شرف نصیب ہو۔ یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں، ہمیشہ یہ ذکر کرتے رہیں، اور اہل بیت علیہم السلام اپنی تائید آپ کو عنایت فرمائیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان، نوحہ خان، سید عباس علی کاظمی صاحب، اسلام آباد پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں، دنیا و آخرت آپ کی قرب و جوار اہل بیت علیہم السلام، معرفت اہل بیت علیہم السلام اور اہل بیت علیہم السلام کی غلامی میں نصیب ہو۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرنا ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ صبح کے وقت جب انسان اٹھتا ہے تو یہ رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اور جس کی قسمت کے اندر یہ ذکر لکھا ہوتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ سننے کے اعتبار سے بھی، پڑھنے کے اعتبار سے بھی، اعتبار کوئی بھی ہو انسان کو با اعتبار ہونا چاہیے، اور با اعتبار ہونے کے لیے انسان کا اہل بیت علیہم السلام سے اخلاص ضروری اور لازم ہے۔ شرط ہے ایمان کی اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ اخلاص رکھنا، اور اخلاص رکھنے کے لیے انسان کا خالص دل ہونا ضروری ہے۔ خالص دل ہونے کے لیے عقل حلال اور صدق مقال ضروری ہوتا ہے۔ جتنا اہل بیت علیہم السلام سے قرب ہوگا اتنا ہی اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کا اثر انسان کے وجود اور اخلاق اور کردار کے اندر دیکھنے میں آئے گا۔ ظاہری بات ہے اہل بیت علیہم السلام نے جو فرمایا ہے، یعنی ہم اہل بیت علیہم السلام کو چاہتے ہیں، اگر ان کی بات کو نہیں مانیں گے تو ہماری چاہت کہاں کی ہے۔ لقلقہ لسانی کے لیے کافی سارے الفاظ، کافی ساری تعویلیں، کافی ساری باتیں، کافی سارے انداز، کافی سارے اختیارات اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہم السلام کی بات وہی ہے جو انہوں نے فرمائی ہے اور جو وہ چاہتے ہیں، جو کر کے دکھایا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں ولا کے لیے خصوصی طور پر تلقین کی ہے، جن میں سے فرمان کے اندر جس طریقے سے آیا کہ اللہ نے بنیاد جو رکھی ہے اسلام کی وہ 5 چیزوں میں ہے، اور ان میں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ ولایت ہے۔ اور جس طریقے سے ولایت اہل بیت علیہم السلام کی تاکید ہوئی ہے، ایسی تاکید کسی چیز کی بھی نہیں ہوئی، یعنی ہر چیز کی روح، جان اور سبب بقا و علت بقا جو ہے وہ اہل بیت علیہم السلام کی ولایت پر یقین رکھنا اور اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ لگاؤ رکھنے کے لیے یقیناً آپ کا دل روزانہ چاہتا ہے تو ہمارے پروگرام سے آپ مرتبط ہو جاتے ہیں۔ یقیناً کافی سارے دوستان یوٹیوب پر، کافی سارے دوستان فیس بک پر، اور کافی سارے دوستان ہمیں ہمارے چینل کی ایپ کے ذریعے سے یا ہمیں مختلف ٹی ویز کے ذریعے سے دیکھ رہے ہوں گے۔ دیکھنے والے یقیناً چاہتے ہیں کہ کربلائے مولا آ جائیں، یہ کرونا کی وبا سے جلد جان چھوٹے اور آپ جلد کربلائے مولا پہنچیں۔ میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ منقبت خان سید زرغام حیدر رضوی صاحب، انجمن در سکینہ سلام اللہ علیہ، کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولا علی مدد یا علی علیہ السلام، السلام، سلامت رہیں، سدا آباد رہیں، مولا آپ کو خوش رکھیں۔ یقیناً بر وقت آپ کو دعوت دی، یہ آپ کی بزرگواری ہے کہ ہمیں ثواب میں شریک فرما رہے ہیں آپ، اجر آپ کا اہل بیت علیہم السلام عنایت فرمائیں گے۔ خلوص دل سے دعا گو ہوں آپ کے لیے۔ یقیناً آپ اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ کے اندر ذکر پیش کریں گے، دل ٹھنڈا ہو جائے گا، اور دعا کروں گا نسلیں آپ کی آباد رہیں ذکر اہل بیت علیہم السلام سے۔ چاہوں گا مومنین کے دلوں کو، روحوں کو، فکروں کو ذکر اہل بیت علیہم السلام سے منور فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الذی جعل المتمسکین بولایتک علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ میرے ایک بھائی ہیں ندیم عباس جعفری، میرے انجمن کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں، ان کی فرمائش پر ایک کلام آپ کے سماعت کو ہدیہ۔ مولا سلامت رکھیں۔ مولا بسم حسین اللہ۔ کے نانا بچھڑ کے آپ سے جانا وطن سے دور، نانا بچھڑ کے آپ سے جانا وطن سے دور، مشکل کربلا کا بسانا وطن سے دور، نانا بچھڑ کے آپ سے جانا وطن سے دور،
میری نگاہ میں وہ عاشقان ہے، ملتا نہیں سکون میرا دل بے قرار ہے، آسان نہیں وعدہ نبھانا وطن سے دور، نانا پتر کے آپ سے جانا وطن سے دور، یہ سوچ کے ہی نانا ہٹا جاتا ہے جگر، دیکھوں گا کس طرح سے میں زینب کا کھلا سر، نہیں جاگا بچانا وطن سے دور، نانا بچھڑ کے آپ سے جانا وطن سے دور، لمحے کے لیے وہ قیامت سے کم نہیں، وہ وقت میں ماں کی اذیت سے کم نہیں، کا خط پسر کو سنانا وطن سے دور، نانا کے آپ سے جانا وطن سے دور، سے بھرا کر ہوگا نہ مددگار، نہ ہوگا کوئی آور، دشمن یہ ہوگا میرا زمانہ وطن سے دور، نانا بچھڑ آپ سے جانا وطن سے دور، اللہ ہی جانے ختم کہاں ہوگا یہ سفر، سیدانی کو آدھا پھر آئیں گے در بدر، ہم بیویوں کو ستانا وطن سے دور، نانا بچھڑ کے آپ سے جانا وطن سے دور، قبر پہ ہوتا تھا زرغام و شور و شیر، احمد تڑپ کے کہتے تھے یہ شاہ مشرق، مشکل ہے نانا غم کا اٹھانا وطن سے دور، نانا بچھڑ کے آپ سے جانا وطن سے دور، نانا بچھڑ کے آپ سے جانا وطن سے دور، اور محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کچھ اور عنایت فرمانا چاہیں گے؟ آپ کے پاس وقت ہے، آخر تک آپ ہی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر رامبل ٹائم ہو تو پلیز یہ ایک شمع سے شمع جلے 2 سے 3 منٹ پڑھ دیجیے گا، ہماری خواہش ہے، ہمارے بابا کو بہت پسند تھا آپ کا یہ نوحہ، تو سماعت کو آپ کی ہدیہ۔ شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عذاب اللہ کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینا پر بس یہ عذاب سفر، جیسے حیات بھی ہو رسم یہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے،
یہ دلے یوں ہی آباد رہے اہل عزا، اور گھر گھر پہ نظر آئے علم غازی کا، یہ علم ٹوٹا رہے، یہ علم داری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے۔ ماں بہنوں کو ہے پیغام میرا صرف یہی، اپنے بچوں کو جلوسوں سے نبی روکو کبھی، یہ شہادت ہے شرف، یہ شرف جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے۔ شمع سے ماں جلے، اپنے گھر میں بھی عزا خانہ سجانا ہے مجھے، اپنے بچوں کو عزادار بنانا ہے مجھے، تاکہ اس نسل بھی تازیاداری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے۔ مجلس شاہ کی زندہ میں جو بنیاد رکھی، اصل میں زینب سجاد کی خواہش تھی یہی، عزاداری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے۔ مجلس و ماتم شبیر کی تبلیغ کرو، بات یہ مظہر و عرفان زمانے سے کرو، زہرا سے ہر حال میں بیزاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے، یہ عزاداری رہے۔ سے شمع جلے، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین۔ کچھ اور پڑھنا چاہیں گے؟ حضور بس اب ایک قرآن میں جانا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، آپ نے بر وقت شرکت فرمائی، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں۔ جب آپ کو دعوت کی گئی آپ شرکت فرماتے، یقیناً محبت رکھتے ہیں ذکر اہل بیت علیہم السلام سے۔ دعا کروں گا یہ محبت آپ کی سرشت میں، آپ کی نسلوں میں، آپ کے خون میں جاری و ساری رہے، اور عزاداری اور ذکر اہل بیت علیہم السلام، معرفت اہل بیت علیہم السلام کو عام کرتے رہیں، سدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ دعا گو ہوں اس ذکر کا صدقہ جلد کربلائے معلیٰ پہنچ کر بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ ذکر کرنے کا شرف نصیب ہو۔ یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں، سدا آباد رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان سید زرغام حیدر رضوی صاحب، انجمن در سکینہ سلام اللہ علیہ، کراچی پاکستان سے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں۔ یقیناً آباد وہی شخص ہوتا ہے جو ذکر اہل بیت علیہم السلام سے مربوط ہے، اور ہمیشہ زندگی کی دلیل ہے اہل بیت علیہم السلام کا ذکر۔ الحمدللہ ہم معرفت اہل بیت علیہم السلام سے سرشار ہیں، اور اہل بیت علیہم السلام ہمیشہ اہل بیت علیہم السلام اپنی معرفت اور اپنے ذکر کے لیے ہمیں موقع عنایت فرماتے ہیں، تو اس کے لیے جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ یقیناً ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے جتنا شکر جتنا بھی کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اور کافی سارے دوستان جو ہمارے ساتھ فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ہمارے ساتھ شریک رہے، ان کے لیے دعائیں بھی یقیناً کرنا ہمارے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ دوستان جو ہمارے ساتھ شرکت فرماتے رہتے ہیں ان کے لیے یہی عرض ہے کہ آپ لوگوں کو جب ڈیٹ دے دی جاتی ہے تو آپ اپنی ڈیٹ کو اپنے پاس ڈائری پر لکھ لیا کیجیے۔ ایک تو
اور دوسرا یہ ہے کہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کے لیے آپ جو وقت دے دیتے ہیں تو کوشش کیا کیجیے ایسی جگہ پر رہا کیجیے جہاں پر نیٹ آپ کو اچھے انداز میں میسر آ سکے۔ یہ تھیں ہمارے ساتھ جو لکھنے والے دوستان رہے، انہوں نے سیدہ فاخرہ نظری صاحبہ نے لبیک یا امام حسین علیہ السلام لکھ کر بھیجا، مولا آپ کے اس تلبیے کو، اس پکار کو قبول فرمائیں۔ اور سیدہ فاخرہ نظری صاحبہ نے دوبارہ لکھا، کرونا وبا کا جلد خاتمہ ہو اور ہم جلد کربلا پہنچ جائیں، مولا آپ کی دعا کو قبول فرمائیں۔ اور پھر لکھا، التماس دعا، یقیناً آپ کے لیے دعائیں ہیں، مولا آپ کے اوپر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ زہرا کاظمی صاحبہ نے لکھ کر بھیجا، سلام یا حسین، یقیناً مولا سلام جو بھی کرتا ہے جہاں سے بھی کرتا ہے زیارت مقبول ہے، مولا آپ کی زیارت کو قبول فرمائیں اور جلد کربلا آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سیدہ فاخرہ نظری صاحبہ نے پھر لکھ کر بھیجا، سلام یا امام حسین علیہ السلام، مولا آپ کے سلام کو قبول کریں اور آپ کے اوپر سلامتیاں برکتیں نازل ہوں۔ پھر لکھ کر بھیجا، واہ ماشاءاللہ، بہت اچھا کلام، مولا آپ کی داد و تحسین کو قبول فرمائیں۔ پھر لکھ کر بھیجا، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین علیہ السلام۔ محبت کے جملے، یقیناً اہل بیت علیہ السلام ہماری بات کو بھی سمجھتے ہیں، ہمارے انداز کو بھی سمجھتے ہیں، مولا آپ کے سلام کو قبول فرمائیں۔ پھر لکھا، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، مولا آپ کی حاجات پوری فرمائیں، آپ کو اوپر رحمت برکت نازل ہوں۔ پھر لکھا، عباس کاظمی، آپ کو اللہ پاک صحت سلامتی عطا فرمائے، مولا آپ کی دعا قبول فرمائیں۔ یقیناً ہمارے مہمان اچھا پڑھتے ہیں اور اچھے ہیں، اخلاص کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنا ہمارے لیے حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ اور اس ذکر کا صدقہ مولا سب کو کربلا بلائیں، آمین، مولا آپ کی دعا قبول فرمائیں۔ یقیناً جو چیز اچھی ہو دوستوں کے لیے دعا کرنی چاہیے اور اپنے مولا کی طرف بلانے کے لیے، مائل کرنے کے لیے تو ہم سب برسر پیکار ہیں۔ اسی غرض کی خاطر یہ پروگرام ہے کہ ہم مومنین کو مائل کریں کہ دن کے اندر کچھ گھڑیاں کربلا کے نام سے، کربلا کے والوں کے ذکر سے اور اہل بیت علیہ السلام کے ذکر سے منسوب کریں۔ تو بہرحال آپ نے دعا کی، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائیں۔ اور پھر لکھا، التماس دعا، صحت کے ساتھ عزت والی زندگی نصیب ہو، مولا آپ کو یہ دعا قبول فرمائیں، صحت بھی ہو، عزت بھی ہو، علم بھی ہو، معرفت بھی ہو، یقیناً دنیا و آخرت میں فلاح ہے۔ پھر لکھا، پروگرام یہ کربلا ہے میں ذکر اہل بیت علیہ السلام سن کے دل کو سکون ملتا ہے، مولا آپ کے دل کو ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہ السلام سے مطمئن رکھیں اور ہمیشہ آپ ذکر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مرتبط رہیں اور ہمارے پروگرام کو بھی سنتی رہیں، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں اور ہمیشہ عزت ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ یہ عزت دنیا و آخرت میں آپ کے ساتھ رکھیں۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ تمسک رکھنے کے بعد کسی دوسرے کا ڈر نہیں رہتا۔ اہل بیت علیہ السلام وہ حبل اللہ ہیں، وہ حرز ہیں جن کے بعد کسی کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، مولا آپ پر رحمت برکت نازل فرمائیں۔ پھر لکھ کر بھیجا، ہائے صدقے میں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کے پرسہ قبول فرمائیں، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائیں اور بی بی آپ کو شام کی زیارت اور اپنے روضے اپنی زری کی زیارت نصیب فرمائیں۔ پھر لکھ کر بھیجا کہ سلام یا کریم امام حسین علیہ السلام، چھوٹی شہزادی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں مجھے شام کی حاضری مل جائے، مولا آپ کی اس خلوص بھری دعا، خلوص بھرے توسل کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں۔ یقیناً دیکھنے والے سننے والے دعائیں کر رہے ہوں گے اور دعا کیوں نہ کی جائے، جب مولا کی طرف آنے کی بات ہو تو سب کے دل دعاؤں کے لیے ہی مائل ہوتے ہیں۔ عباس علی صاحب نے یوٹیوب کے اوپر جو لکھ کر بھیجا، یہ فیس بک کے میسیجز میں پڑھ رہا تھا، عباس علی صاحب نے یوٹیوب پر لکھ کر بھیجا، ماشاءاللہ، مولا آپ کی دعا قبول فرمائیں۔ خدیجہ ٹی وی آفیشیل تقریباً انڈیا سے ہے، یہ انہوں نے لکھ کر بھیجا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، مولا آپ کی اس سلام کو قبول فرمائیں۔ یقیناً بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ، عصمت معاب بی بی، مومنین کی ماں بی بی، اسلام کی محسنہ بی بی، ملکہ عرب بی بی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ مطہرہ جن کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آخری عمر تک گریہ کرتے رہے، اور جس سال بی بی کی شہادت ہوئی اس سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن قرار دیا۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الاولاق، سید الانبیاء جیسا نبی، جس بی بی کے لیے گریہ کرے ان کا مقام اللہ ہی جانتا ہے، ہم احترام کریں گے، ہماری بخشش کے لیے کافی ہے۔ یقیناً بی بی کا حق ہمارے اوپر بہت بلند ہے، آپ نے خدیجہ ٹی وی کے نام سے ٹی وی کھولا ہے، یقیناً اہل بیت علیہ السلام اس کا آپ کو اجر عنایت فرمائیں گے۔
اور اہل بیت علیہ السلام کسی کا قرض نہیں رکھتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام ایک کا کئی گنا عنایت فرماتے ہیں. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت قریب قریب ہے. 25 شوال المکرم امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے. 15 شوال کو ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے اندر منائی جاتی ہے شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام. اور 25 کو جو روایت منائی جاتی ہے عراق میں، ایران میں، یہاں پہ اکثر مقامات پر، پاک و ہند میں بھی کافی جگہوں پر. بہرحال مناسبتیں اہل بیت علیہ السلام کی ہیں. ہمارے مولا کے اوپر ظلم ہی اتنے ہوئے اس دنیا کے اندر کہ معصومین علیہ السلام کی شہادتیں، ولادتیں، ان کی تاریخیں تک گم کر دی گئیں. ایسے مولا جن کا نام لے کر فرشتوں کی تسبیحیں بن جاتی ہیں، جن کا ذکر فرشتوں کے لیے عبادت ہو، ان کا مقام اللہ ہی جانتا ہے. نہ جانے ظالم زمانے نے کیا کیا ظلم کیا اہل بیت علیہ السلام کے اوپر کہ ان سے بغض اور کینے کو اتنا ظاہر کیا کہ ان کی قبریں تک شہید کر دی گئیں. معصومین علیہ السلام کی قبور کو شہید کیا گیا ہے. میں کون کون سی مصیبت بتاؤں، کافی ساری ایسی مصیبتیں ہیں اہل بیت علیہ السلام کی جس میں کچھ معصومین علیہ السلام کی یہ مصیبتیں بیان ہوئی ہیں تاریخ کے اندر. کچھ ایسی مصیبتیں ہیں جو تاریخ میں ہی نہیں آ سکیں، کچھ ایسے ظلم ہیں جو تاریخ میں ہی نہیں آ سکے. یقیناً رفتہ رفتہ فقتاً فوقتاً اہل بیت علیہ السلام اپنے مومنین کے ہاتھوں وہ کتابیں جو لکھوائیں معصومین علیہ السلام نے، ان میں کچھ کتابیں موجود ہیں، کچھ گم ہو گئیں، گردش زمانہ کی نظر ہو گئیں. کچھ کتابیں ایسی جن کتاب خانوں کو جلا دیا گیا، اور کچھ لوگ ایسے جو لکھنے والے تھے انہیں ختم کر دیا گیا. محبت اہل بیت علیہ السلام بہت بڑا امتحان ہے. ایک وقت آئے گا کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو، معرفت کو، مودت کو برداشت کرنا، اپنے دل کے اندر جگہ دینا اتنا سخت ہو جائے گا جس طریقے سے آج کل یہ ہاڑ کا اور جیٹھ کا مہینہ جس طریقے سے ہم محسوس کرتے ہیں، گرم ترین شدید ترین مہینہ، اس میں پورے سورج کو ہاتھ میں، اب دیکھیں گرمی کتنی شدید، پھر اس کے اوپر دلیل یہ بیان کی کہ اس طریقے سے ہوگا ولایت اہل بیت علیہ السلام کو تحمل کرنا جس طریقے سے تپتے سورج کو ہتھیلی کے اوپر برداشت کر لینا. لوگ محبت اہل بیت علیہ السلام کو اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں، اپنی نسلوں میں بچانے کے لیے پہاڑوں کا رخ کر لیں گے، کوہساروں کا رخ کر لیں گے، چھپ جائیں گے پہاڑوں پہ جا کے. محبت اہل بیت علیہ السلام، جب محبت اہل بیت علیہ السلام رکھی ہے تو سینے کو مضبوط کر لیں، دل کو مضبوط کر لیں، اپنے لیے مصائب کو برداشت کرنے کا حوصلہ بلند کرتے چلے جائیں. محبت اہل بیت علیہ السلام قربانی مانگتی ہے. محبت اہل بیت علیہ السلام دکانداری کا نام نہیں ہے. محبت اہل بیت علیہ السلام قربانی کا نام ہے. محبت اہل بیت علیہ السلام معرفت کا نام ہے. محبت اہل بیت علیہ السلام جس دل کے اندر ہوگی اسے آمادہ ہو جانا چاہیے مصیبتیں نازل کرنے کے لیے، قربانیاں دینے کے لیے، امتحان دینے کے لیے، ابتلا اور بلا کے لیے اسے آمادہ ہو جانا چاہیے. لہذا ڈرنا چھوڑ دیں. محبت اہل بیت علیہ السلام جب دل کے اندر ہے، خوف چھوڑ دیں. محبت اہل بیت علیہ السلام ہمیں بتاتی ہے کہ اپنے آپ کو قوی کرنا ہے، خوف نہیں کرنا. خوف اس ذات کا جس کے ہم معصی ہو جاتے ہیں، عصیان کرنے والے ہو جاتے ہیں، جس کی نافرمانی کرتے ہیں، جن کا حق ادا نہیں کرتے. حق ادا ہم کافی سارے نہیں کرتے. ایک ایسا حق بھی ہے جو ہماری گردنوں کے اندر آویزاں ہے، جو توق کی طرح سخت نہیں ہے، پھولوں کی طرح مہکدار اور منور ہے، نور کی طرح سے. وہ حق ہے حجت خدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا. اس حق کو نہیں بھولنا. ہر نماز کے بعد، ہر لمحے، ہر گھڑی، اٹھتے وقت کبھی سلام کر دیں مولا کی بارگاہ میں، کبھی ظہور کی دعا کر دیں، کبھی مولا سے اپنی حاجت بیان کر دیں، کبھی پریشانی بیان کر دیں، کبھی توسل کر لیں، کبھی توکل کر لیں، کبھی ان کی خاطر مصیبت جو پہنچے تو مولا کہیں مولا آپ ہی ان کا اجر دیں گے، کبھی ان کے ذمے اپنی دعائیں لگا دیں، کبھی ان سے حاجات طلب کر لیں، کبھی ان کو وسیلہ بنا لیں، کبھی ان کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں. جب کبھی نام آئے کبھی سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جائیں، کبھی دل پہ ہاتھ رکھ کے دل کا درد ان سے بیان کریں. وہ چاہتے ہیں ہمیں پکارا جائے. آئیے مل کے پکارتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. اللہم عجل ولیک الفرج.